اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ارشاد انصاری۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ملٹیپل ایشوز ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ اس میں ملک کی موجودہ سچویشن جو اقتصادی اور پولیٹیکل ہے اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ ہم شروع سے ہی یہ بات آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کا ہونا بہت بے حد ضروری ہے۔ اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ جب پچھلے کچھ عرصے میں حکومت نے بھی اقدامات کیے اور پھر سیاسی تھوڑی سی جو تلخی تھی اس میں بھی کچھ کمی آئی تھی، تو اس کے کیا نتائج آئے تھے، اور اب پھر سے جب سیاسی لاوا پکنا شروع ہوا ہے تو وہ کیا جو ہے وہ پولیٹیکل جو سچویشن ہے ملک کی اقتصادی صورتحال پہ کیسے اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے سے جب حکومت نے یہ اقدامات اٹھائے اقتصادی سچویشن کے حوالے سے اور پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے، تو جیسے جیسے پولیٹیکل جو شورش تھی وہ کم ہوتی رہی، اسی طرح جو حکومتی اقدامات تھے اس کے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہوتے رہے۔ روپیہ تگڑا ہو رہا تھا، اس کے بہت سے عوامل تھے، اس میں ایک پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی تھوڑی سی بہتر ہو رہی تھی وہ بھی ایک بڑی وجہ تھی۔ ملک کی اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو اسٹاک مارکیٹ مسلسل بہتری کی طرف جا رہی تھی، اور اسی طرح اگرچہ تمام شعبوں پہ تو نہیں، کچھ شعبوں پہ اس پہ امپیکٹ بھی آنا شروع ہو گئے تھے اچھے، کہ مثلا سب سے زیادہ امپیکٹ آپ کا دیکھیں آپ کی گاڑیوں کے حوالے سے کہ 8 سے 10 لاکھ روپے تک جو ہے وہ گاڑیاں سستی ہوں گی، اور جو سزوکی گاڑی تھی وہ اس نے 2 لاکھ روپے تک کمی کی ہے۔ اس طرح ہونڈا نے 5 سے 7 لاکھ، ٹویوٹا نے 8 سے 10 لاکھ تک گاڑیاں جو ہے وہ سستی کی ہیں، اور یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اسی طرح اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی جائے تو باقی شعبوں پہ بھی آنا تھا، پھر آ جا کے اس نے عام آدمی کو ریلیف دینا تھا۔ لیکن اب دیکھیں کہ شہباز گل کا معاملہ لے کے پھر سے جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی دو پہ لگ گئی ہے، اور اب تو پچھلے 2 دن سے یہ سچویشن بنی ہوئی تھی، وفاق اور صوبہ جو ہے پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے ملک کا، وہ دونوں آمنے سامنے آئے ہوئے تھے، اور ایک تصادم کا ماحول بنا ہوا تھا اڈیالہ جیل کے سامنے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ وفاق اور صوبائی جو فورسز ہیں وہ مرتزم تھی ایک دوسرے کے سامنے، اور اس رات یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ اگر معاملہ تصادم کی طرف جاتا ہے اور کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو کہیں پنجاب میں گورنر راج نہ لگ جائے، اور سیاسی جو تجزیہ کار ہیں ان کا خیال یہی ہے کہ اس صورتحال کو پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہے چودھری پرویز الہی، انہوں نے بھانپ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وفاق کی طرف سے رینجرز اور ایف سی بھجوانے کا اعلان کیا گیا تو وہ اعلان ہی کافی تھا، اسی طرح جس طرح کہ جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی اور وہ وزارت عظمیٰ چھوڑ کے وزیر اعظم ہاؤس خالی کر کے نہیں جا رہے تھے، تو باہر ایک پریزنر وین جو ہے وہ کھڑی ہوئی، اس وین کے آنے اور پھر عدالت کے کھلنے کے اعلان کے ساتھ ہی وہ پھر وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کے چلے گئے، اور یہی سچویشن کل اڈیالہ جیل کے باہر دیکھنے میں آئی۔ جیسے ہی رینجرز اور ایف سی بھجوانے کا اعلان ہوا تو شہباز گل کو وفاقی پولیس کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ اس طرف جاتا تو پھر پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہاتھ دھونا پڑتا اور گورنر راج وہاں پہ لگ جاتا۔ تو یہ ایک بہرحال اچھا فیصلہ تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پنجاب میں بھی کاف لیگ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں چودھری پرویز الہی، ان کے اور کپتان کے درمیان معاملات کشیدہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ ایک کٹ پتلی کے طور پہ جو ہے وہ لوگ تانا زنی کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام فیصلے کپتان کر رہے ہیں اور کپتان پنجاب میں حاوی ہیں، اور شہباز گل کے حوالے سے بھی کپتان نے ہی سٹینڈ لیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو ہے وہ شہباز گل کو کسی ایسی سچویشن بنائی جائے ایمرجنسی کی ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کہ ان کو ان کی مرضی کے اسپتال میں جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ وفاقی پولیس کے حوالے کیا جائے۔ اسی وجہ سے یہ ساری سچویشن بنی، لیکن جب حالات کنٹرول سے باہر ہوئے تو پھر جو ہے وہ مجبوراً ان کو یہ دینا پڑا۔ اب یہ دیکھنا ہے، اور دوسرا یہی سچویشن ان کی پنجاب کابینہ کے حوالے سے بھی ہے کہ کاف لیگ کو اس طرح سے جو ہے وہ وزارتوں میں
شامل نہیں کیا گیا، تمام فیصلے جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا بڑی انٹرسٹ سچویشن بن گئی ہے وفاق اور پنجاب دونوں میں۔ دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہونے کے دعویٰ دار ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور کاف لیگ، ان کو اس طریقے سے بکری بنا دیا گیا ہے کہ ان کو کاف لیگ کے ہاتھوں اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ہاتھوں ان کو مجبور کر دیا گیا، ان کے لیے وہ جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہیں، اکثریت میں ہونے کے باوجود اقلیت کے آگے بے بس ہے۔ پنجاب میں دیکھیں کاف لیگ ایک، حالانکہ ان کے اپنے جو ممبران ہیں انہوں نے بھی ان کو جو ہے وہ اس طرح ساتھ نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود وزارت اعلیٰ تو انہوں نے لے لی، ٹھیک ہے، لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ اکثریت ہونے کے باوجود اپنا وزیر اعلیٰ نہیں لا سکتی۔ اب وہ کاف لیگ کے ہاتھوں مجبور ہے، نہ وہ ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا سکتے ہیں، نہ جو ہے وہ ان کو اس طریقے سے ایکسیپٹ ان کو ہو رہا ہے۔ یہی سچویشن وفاق میں ہے۔ مسلم لیگ نون جو کہتی ہے کہ میں بڑی جماعت ہوں، وہ ایم پی ایم اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ہاتھوں مجبور ہوئی ہے۔ تو دوسرا جو ناظرین جو ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سچویشن جو ہے، اس کے آگے چل کے جو اثرات ہیں، اگر ان کو یہیں پہ نہ روکا گیا تو مزید جو ہے وہ بھیانک ہو جائیں گے، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل اس کا گراف اوپر جا رہا تھا، تو یہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی دوبارہ سے آئی تو اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ آج نیچے آئی ہے۔ آج اسٹاک مارکیٹ جو ہے، یعنی کہ جمعرات کا دن ہے، اور آج اسٹاک مارکیٹ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کہ یہ اوپر جائے گی کیونکہ آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ کا اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، لیکن اسٹاک مارکیٹ آج 200 سے زیادہ پوائنٹ نیچے گئی ہے۔ اور یہ اگر سچویشن زیادہ وقت ہوتی ہے تو اس کے نتائج بھی خراب ہوں گے، اور اس کا ادراک تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اوپر ان کے سیاسی ایجنڈے حاوی ہو جاتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسلام آباد میں اسی اکانومی کو لے کے بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ پہلے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی طرف سے آل پارٹیز کانفرنس کروائی گئی، مساق معیشت کہہ لیں اس کو، یا معیشت کی بحالی کے حوالے سے کہہ لیں، اور اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ اب نہیں معلوم کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کسی جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے، یا وہ واقعتاً ان کی نالائکی ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس آل پارٹیز کانفرنس میں تقریباً تمام سیاسی جماعتیں تھیں ماسوائے پاکستان تحریک انصاف، اور وہاں پہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو میزبانی کر رہے تھے، اس کا جو اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے تھے سابق جو صدر تھے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے زبیر ملک، انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے جو دعوت دی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کو دی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ آئیں گے لیکن اگر احسن اقبال آتے ہیں، کیونکہ احسن اقبال بہت زیادہ غلط بیانی کرتے ہیں، میں ان کو وہاں آ کے بتاؤں گا اور جو وہ غلط بیانی کرتے ہیں ان کے جوابات دوں گا۔ زبیر ملک نے اس کانفرنس کے تمام شرکاء کو سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں بتایا، اور اسد عمر کو مخاطب کر کے کہا کہ اسد عمر، آپ کی شرط کے مطابق، آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے احسن اقبال کو بلا لیا، احسن اقبال میدان میں موجود ہے، اور انہوں نے سوال اٹھایا کہ اسد عمر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کدھر ہیں؟ آپ کے کہنے پہ ہم نے احسن اقبال کو بلایا، اور احسن اقبال یہاں موجود ہے میدان میں آپ کا سامنا کرنے کے لیے، لیکن آپ نظر نہیں آ رہے۔ اور اس پہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اور تاجر کمیونٹی نے اس رویے پہ پاکستان تحریک انصاف کے مایوسی کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے اس رویے سے مایوسی ہوئی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم ملک کو اوپر لے جانے کے لیے، ملک کی اقتصادی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں، اور عملی طور پہ حالت یہ ہے کہ جب اسی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کسی سیاسی جماعت نے نہیں، ایک اہم جو سٹیک ہولڈر ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے، اس نے صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے تمام پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کی کوشش کی، اور تمام پارٹیز آ گئیں ماں سوائے ایک جماعت کے، پاکستان تحریک انصاف۔ اور یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر تحریک انصاف کے رہنما
तकब्बर की इस बुलंदियों को छुएंगे कि वो अपने आप को कट ऑफ करते जाएंगे, तो तकब्बर का अंजाम अच्छा नहीं होता, उसका अंजाम इबरतनाक ज़वाल होता है। तो फिर वो ये नवश्ता दीवार पढ़ ले कि अगर वो तकब्बर से बाहर नहीं निकलते, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को तकब्बर छिपता है, उसके अलावा जो भी तकब्बर करता है वो निशान इबरत बन जाता है। तो लिहाजा इस चीज़ का उनको एहसास भी होना चाहिए और मईशत के लिए कम अज़ कम उनको अपने तमाम इख्तिलाफ़ात एक तरफ रख के एक होना चाहिए और आगे की तरफ जो है वो बढ़ना चाहिए।